تلاوت کلام پاک سے محفل پاک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ صدق الله العظيم۔ رب سلم على رسول الله، رب سلم على
رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ اے خدا دم بدم درود و سلام اے خدا دم بدم درود و سلام اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام ہے وہ پیارا نبی سراپائے نور ہے وہ پیارا نبی سراپائے نور ہے وہ گل کائنات جس کا ظہور ہے وہ گل کائنات جس کا ظہور اس نبی پر ہوا روار و سلام اس نبی پر ہوا روار و سلام پہنچے ہر پل میں 100,000 سلام پہنچے ہر پل میں 100,000 سلام کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد میرے رسول اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ جب سے پیدا ہوئے رسول اللہ جب سے پیدا ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ محمد میرے رسول اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی نعتیہ کلام کے چند اشعار دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آ میرے دامن میں آ جا میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو
مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، آپ کے ممبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا آپ نے جنت کا ٹکڑا کر دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ دیدہ تھے وہ وقت عصر جب حضرت علی، عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے وہ وقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو نکل جا ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ حضرات گرامی، منقبت امام حسین کے چند اشعار دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ قرار شیر خدا کو، قرار شیر خدا کو حسین کہتے ہیں، قرار شیر خدا کو حسین کہتے ہیں، قرار شیر خدا، قرار شیر خدا کو حسین کہتے ہیں، ہر ایک دکھ کی دوا کو حسین کہتے ہیں، ہر ایک دکھ کی دوا کو حسین کہتے ہیں، اور کبھی نہ جلنے دیے جس نے ظلم و شر کے چراغ، کبھی نہ جلنے دیے جس نے ظلم و شر کے چراغ، کبھی نہ جلنے دیے، کبھی نہ جلنے دیے جس نے ظلم و شر کے چراغ، اسی کرم کی ہوا کو حسین کہتے ہیں، اسی کرم کی ہوا کو حسین کہتے ہیں، اور گواہ آج بھی، گواہ آج بھی کربل ہے ان کی ہمت کا، گواہ آج بھی کربل ہے ان کی ہمت کا، گواہ آج بھی،
بل ہے ان کی ہمت کا، ہم اہل عشق وفا کو حسین کہتے ہیں، ہم اہل عشق وفا کو حسین کہتے ہیں۔ اور سکون جن کا ہے اس میں گرامی آقا کا، سکون جن کا ہے اس میں گرامی آقا کا، سکون جن کا ہے، سکون جن کا ہے اس میں گرامی آقا کا، انہیں دلوں کو، انہیں دلوں کی صدا کو حسین کہتے ہیں، انہیں دلوں کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ جو بادشاہوں کے ہیں بادشاہ وہ ہیں حسن، جو بادشاہوں کے ہیں بادشاہ وہ ہے حسن، جو بادشاہوں کے ہیں، جو بادشاہوں کے ہیں بادشاہ وہ ہیں حسن، اور اہل حق کی دعا کو حسین کہتے ہیں، اور اہل حق کی دعا کو حسین کہتے ہیں۔ اور نگاہیں چاند ستاروں کی جس کو چاہے صدا، نگاہیں چاند ستاروں کی جن کو چاہے صدا، نگاہیں چاند ستاروں کی جن کو چاہے صدا، اسی حسین ادا کو حسین کہتے ہیں، اسی حسین ادا کو حسین کہتے ہیں۔ اور ستم کی دھوپ میں سایہ عطا کیا دین کو، ستم کی دھوپ میں سایہ عطا کیا دین کو، ستم کی دھوپ میں، ستم کی دھوپ میں سایہ عطا کیا دین کو، محبتوں کی رضا کو حسین کہتے ہیں، محبتوں کی رضا کو حسین کہتے ہیں۔ اور جہاں حضور نے سجدہ طویل فرمایا، جہاں حضور نے سجدہ طویل فرمایا، جہاں حضور نے سجدہ طویل فرمایا، اسی مہکتی فضا کو حسین کہتے ہیں، اسی مہکتی فضا کو حسین کہتے ہیں، اسی مہکتی فضا کو حسین کہتے ہیں۔ قرار شیر خدا کو حسین کہتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آج کی یہ محفل پاک جن صاحبان نے سجائی ہیں، اللہ تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے طفیل ان کے نیک جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پوری عطا فرمائے. ہم لوگ جتنے اس وقت شہدائے کرب و بلا کی مجلس میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو فاطمہ کے لال کے صدقے طفیل اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، جس ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس ذات کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پر رکھا، جس کا معنی ہوتا ہے حسین، جس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت. تو برادران ملت اسلامیہ، جس کا معنی حسین بھی ہوتا ہے اور اس کو بعض علماء نے حسین بھی پڑھا ہے، یہ پاک ذات ہیں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، وہ 4 شعبان المعظم اور 4 ہجری کو آقا حسین علیہ السلام اس دھرتی پر تشریف لائے. دن سنیچر کا تھا اور آپ کی پیدائش اس مدینے میں ہوئی، اس مدینے میں ہوئی جہاں کے حاضری کے لیے ہمارے ہندوستان کا ایک ایک ایمان والا کہتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ پاک مدینہ جس کے بارے میں علامہ ابو الحقانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے درے رسول کا سرما لگائے ہم. اس مدینہ پاک میں آقا حسین علیہ السلام کی پیدائش سے باسعادت ہوئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی حسین و جمیل تھے، نہایت ہی حسین و جمیل تھے اور صبر و تحمل کے پیکر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے تھے، حتیٰ کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص سے بھی بے پناہ محبت ہے. یعنی کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حضرات گرامی، آج یوں ہی نہیں، ساری دنیا میں امام علی مقام سیدنا امام حسین اور شہدائے کرب و بلا کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان کی محبت کو ایسے ہی عام نہیں کیا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی کہ جن کے دل میں آقا حسین کی محبت ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت ان کے دل میں ہوگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کریں گے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات گرامی، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون ہے آقا حسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم و جسمانیت ہے امام حسین، لیکن آقا فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں فرمایا۔ تو حضرات گرامی، روایت میں آتا ہے، حدیث پاک کے دلائل پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، جن کا نام تھا حضرت ام الفضل۔ تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنی خواب دیکھا ہے، میں نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ چچی وہ کیسا خواب ہے؟ تو کہا مجھے بیان کرتے ہوئے ڈر لگ رہا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بیان کرو۔ تو حضرت ام الفضل بیان کرتی ہے کہ آقا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میرے دامن میں رکھ دیا گیا ہے۔ اتنا سنا تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت ام الفضل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت ڈراؤنی خواب ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آمنہ کے لال اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں اس بار ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور آپ کی چچی یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل نے انہیں گود میں لیا۔ تو سرکار اسی لیے فرماتے ہیں کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات گرامی، ہم لوگ اس ہستی کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس شہدائے کرب و بلا کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جن سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی محبت فرماتے ہیں۔ کیسے؟ تو روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے۔ بچے آپ چھوٹے عمر میں جب ہوتے ہیں تو بچے آپس میں لڑتے ہیں، تو حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حسن جلدی کرو۔ جیسے دو بچے اگر لڑتے ہیں تو نہیں کہتے تم جلدی اڑو تم جلدی اڑو، تم ادھر ڈھکیلو، ایسے آدمی بولتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ حسن جلدی کرو، حسن جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے میرے ابو جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار حسن کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ حسن تو بڑے ہیں، حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور وہ بار بار امام حسین کے سپورٹ میں کہہ رہے ہیں، اس لیے مجھے امام حسین کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے مولا حسین سے محبت کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسے ہی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے داہنے گود میں اور اپنے بیٹے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، آج بھی ان کا روضہ پاک قبر مبارک جنت البقیع میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بائیں گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے گود میں امام حسین ہیں، بائیں گود میں اپنا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
اسی اسنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، یعنی کہ ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جائے گا۔ اب آپ پر اختیار ہے، آپ کس کو رکھنا پسند کریں گے اور کس کو دینا پسند کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارکہ میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل میں خیال پیدا ہوا میرے نبی کے، میرے نبی نے سوچا اگر امام حسین کو دے دیتا ہوں اس کا غم مجھے بھی ہوگا، اس کا غم میری بیٹی فاطمہ کو ہوگا، اس کا غم میرے داماد مولا علی کو ہوگا، اور اگر میں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں اس کا غم سب سے زیادہ مجھے ہوگا، مگر میری بیٹی کو اتنا زیادہ نہیں ہوگا، میرے داماد مولا علی کو اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او جبریل، اگر رب کائنات پروردگار عالم ان دونوں میں سے ایک کو لینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹے کو لے لے، میں امام حسین کو رکھنا پسند کرتا ہوں، میں امام حسین کو رکھنا پسند کرتا ہوں۔ گویا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسی گھڑی آئے گی جب دین کی کشتی ڈوب رہی ہوگی، جب شریعت کو رد و بدل کیا جا رہا ہوگا، جب اللہ کے مقدس کلام پاک کو تحفظ کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور پوتر کتاب قرآن پاک کے حکم کے خلاف کام کیا جائے گا، اس ٹائم اگر میری شریعت کو کوئی بچانے والا ہوگا، اس ٹائم اگر شریعت کے حکم کو کوئی بچانے والا ہوگا، میرے دین کی کوئی تحفظ کرنے والا ہوگا، تو وہ میرا لخت جگر، میرا نواسا حضرت امام حسین ہوں گے۔ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جن کے سامنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا مگر امام حسین کو رکھنا پسند کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، کس قدر پیار کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے۔ روایتوں میں آتا ہے، نزہۃ المجالس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علامہ نصفی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھی، یعنی کہ جو کاغذ میں آج لکھا جاتا ہے تو تختی ہوا کرتی تھی، 2 تختیاں لکھی، اور لکھنے کے بعد ہر ایک نے کہا کہ میری ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، میری تحریر اچھی ہے، یہ کہہ کر کے فیصلہ کے لیے اپنے والد بزرگوار، اپنے والد محترم مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابا بتائیے میری تحریر اچھی ہے کہ بھائی حسین کی تحریر اچھی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد مولا مرتضیٰ سوچنے لگے کہ اگر میں حسن کی تحریر کو اچھا کہتا ہوں حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر حسین کی تحریر کو اچھا کہتا ہوں، اگر حسین کی تحریر کو میں بہترین کہتا ہوں تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، آخر کرو تو کیا کروں؟ آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، تم لوگ جاؤ اپنی اماں کے پاس جاؤ۔ تو حسنین کریمین امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس تختی کو لے کر کے، اپنی تختی کو لے کر کے جس پر وہ لکھے تھے، ہینڈ رائٹنگ لکھے تھے، تحریر لکھے تھے، اس کو لے کر کے دنیا کی سب سے بہترین عورت سیدہ فاطمہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اماں جان، یہ بھائی حسن کی تحریر ہے، یہ میری تحریر ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے کس کی تحریر اچھی ہے۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سوچنے لگی کہ اگر میں حسن کی تحریر کو اچھی کہوں حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر حسین کی تحریر کو اچھا کہوں حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا فاطمہ نے میرے لال او میرے لگتے جگر، تم لوگ دونوں آپس اپنی تختیاں لے کر کے
میرے ابو جان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اپنی اپنی تختیاں لے کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم لوگوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، دیکھیے یہ تحریر میں نے لکھی ہے، یہ تحریر بھائی حسن نے لکھا ہے، آپ بتائیے کس کی تحریر اچھی ہے، میری تحریر اچھی ہے کہ نہیں؟ تو حسن کہتے ہیں، آقا حسن کہتے ہیں کہ نہیں نانا میری تحریر اچھی ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ آخر میں کیا کروں، میں اگر حسن کی تحریر کو اچھا کہتا ہوں تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر حسین کی تحریر کو اچھا کہتا ہوں تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، آخر کرو تو کیا کروں؟ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اب تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، تمہارا فیصلہ میرا پروردگار عالم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسا خاندان ہے، یہ کیسی فیملی ہے جن کا کانٹیکٹ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جنت سے ایک سیب لے کر کے آتا ہوں، میں اس کو اوپر سے گرا دوں گا، حسن و حسین اپنی اپنی تختی کو رکھیں گے، جس کی تختی پہ وہ سیب گرے گا اسی کی تحریر اچھی ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان سے اس جنتی سیب کو آسمان سے گرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے آسمان ہی میں وہ سیب دو ٹکڑا ہو گیا، ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پر گرا اور ایک ٹکڑا امام حسین کی تختی پر گرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے نواسے، میرے رب نے تمہارا فیصلہ یہ کیا ہے، نہ تو حسن کی تحریر اچھی ہے نہ تو امام حسین کی تحریر اچھی ہے، بلکہ دونوں ہی صاحبزادے کی تحریر سب سے اچھی ہے۔ حضرات گرامی، ان سے کتنی محبت تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، امام حسین کی رونے کی آواز آئی، میرے نبی رک گئے، فرمایا، بیٹا فاطمہ، چونکہ دیکھیے بیٹی کو بھی آدمی بیٹا کہتا ہے پیار سے، لیکن بیٹا کو کبھی بیٹی نہیں کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بیٹی کو انسان کیوں بیٹا کہتا ہے؟ وقت آنے پر بیٹی بیٹا کا رول ادا کرتی ہے، لیکن بیٹا کبھی بیٹی کا رول ادا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے محبت سے لوگ بیٹی کو بھی بیٹا کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا فاطمہ، حسین کو رونے مت دینا، اس لیے کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، وہ حسین جن کی پیدائش ہوئی اس پاک شہر مدینے میں، جو پلے بڑھے اسی پاک شہر مدینے میں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنا لعاب دہن کھلایا، جنہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جن کی پرورش فرمائی اور اس قدر ان کی تربیت فرمائی، اتنا ادب امام حسن حسین کا سکھایا، اتنا ادب سکھایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج اگر ہم لوگ کسی کو کچھ غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً ٹوک دیتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آدمی بہت کھرا ہے، جو بھی کہتا ہے منہ کے سامنے کہہ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آدمی بہت کھرا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن حسنین کریمین سے اچھے نہیں ہیں، امام حسن حسین سے اچھے نہیں ہیں۔ اصلاح کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو بے عزت کیا جائے، کسی کو لوگوں کے سامنے اس طرح ٹوک دیا جائے کہ اس کی بے عزتی ہو۔ کیا طریقہ ہے؟ حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ مسجد نبوی میں آتا ہے، وضو کرنے لگتا ہے، تو دونوں بھائی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ وضو غلط کر رہا ہے، اس کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو امام حسن حسین گئے اور جانے کے بعد کہا، چچا ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھیے تو ہمارا وضو ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے سنت کے مطابق وضو کیا، اس آدمی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سمجھ لیا کہ غلطی تو میری ہے، ان شہزادوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کہا، اے اللہ کے نبی کے پیارے نواسے، ہمارے سردار، غلطی آپ لوگوں کی نہیں ہے،
غلطی تو میری ہے، آپ کی کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ جن کی تربیت سیدہ کائنات نے فرمایا، جن کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، جنہیں گود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیا، جنہیں کندھوں پہ بیٹھایا، جن کے گھر میں شریعت، جن کے گھر سے شریعت پھیلی، غلطی تو ان سے نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، کس قدر اچھی تربیت فرمائی تھی، آپ اندازہ فرمائیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس گھر ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امام حسن حسین پڑ گئے بیمار، حسنین کریمین بیمار پڑ گئے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ اللہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں تو ہم روزہ رکھیں گے۔ نفل روزہ کی منت مانی اور روزہ رکھ بھی لیے۔ جب اچھے ہو گئے حسنین کریمین تو سیدہ نے بھی روزہ رکھا، مولا علی نے بھی روزہ رکھا، حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ہمارے گھر کے سارے افراد روزے سے افطاری کا انتظام کرنا ہوگا، چنانچہ آپ مدینے کے بازار میں گئے، محنت اور مزدوری کرنے کے بعد اتنا جو کا آٹا لے کر کے آئے، اتنا جو کا آٹا لے کر کے آئے کہ جن سے آپ لوگوں کے گھر میں چند روٹیاں ہو جاتی۔ روٹیاں تیار تھی، افطاری کا وقت تھا، اتنے میں دروازے میں کوئی سائل آیا، دروازے میں کوئی سائل آیا اور دستک دیا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسنین کریمین سے پوچھا کہ بیٹا کیا کروں؟ تو صبر و تحمل کے پہاڑ تھے امام حسین، وہ حسین جنہوں نے کربلا کے میدان پر، آج ہمارے گاؤں میں اگر ایک نوجوان کا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بلا سے بچائے، ہر ایک کو ہر مصیبت سے بچائے، اگر ایک نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے پورا گاؤں سناٹا چھا جاتا ہے، مگر اس حسین کے صبر و تحمل پر قربان جائیے۔ آنکھوں کے سامنے بھائی کٹ گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، ہر طرح کا غم، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ وہ بیان دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آئے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کتنے بڑے صابر تھے اور کس طرح صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر کے کھڑے تھے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے چل کر کے سنیں گے۔ تو حسنین کریمین نے کہا اماں اس غریب آدمی کو دے دیا جائے، دے دیا گیا۔ آپ کے گھر والے نے پانی سے افطاری کیا اور اسی پر صبر کیا۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی ہاتھ میں، مگر کس طرح سے وہ صبر کر رہے ہیں۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی ہوا، تیسرا دن بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرات گرامی، یہاں تک کا وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو ایک ٹوکری میں جنت کے میوے، جنت کے فروٹ دے کر کے بھیجے کہ اسے فاطمہ کے گھر پہنچا دیا جائے، شہدائے کرب و بلا کے گھر پہنچایا جائے۔ تو فرشتے لے کر کے آئے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ پھل کس کے لیے؟ تو کہا آپ کے لیے۔ کہا کہ نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، وہ غریب بندے جو آج کئی دن سے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں انہیں دے دیا جائے۔ وہ ہم نے ان کو تو سوکھی روٹی دی، ان کے گلے میں اٹک جائیں گے، تو انہیں فروٹ دے دیا جائے۔ تو حضرات گرامی، آخر کار فرشتوں کو کہنا پڑا کہ سیدہ کائنات آج 3 دن سے جو آپ کے گھر میں آتے رہے وہ کوئی دنیا کا فقیر نہیں تھا، وہ دنیا کا کوئی مسکین نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بچے کو، آپ کے شوہر کو آزمانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے امتحان لینا چاہتا تھا۔ شکر ہے اللہ کا کہ آپ امتحان میں پاس کر گئی ہیں، آپ امتحان میں پاس کر گئے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ان کی تربیت خود سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ ان کی زندگی میں یہ تو معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ عن الخطا ہے، کبھی بھی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ حسین جو مدینے میں پیدا ہوئے، وہ حسین جو مدینے میں پلے بڑھے، آپ بتائیے آج ایک حاجی جب اپنے مقدر کے چمک سے مکۃ المعظمہ جاتا ہے، حج بیت اللہ کرنے کے بعد پھر مدینہ شریف جاتا ہے، مدینہ شریف میں 8 دن 9 دن 10 دن رہنے کے بعد جب معلم اسے سنا دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی فلائٹ کل ہے، کل آپ لوگوں کو روانہ ہونا ہے، تو حضرات گرامی، ہمارا انڈیا کا انسان، ہمارا انڈیا کا ایمان والا بھائی دھاڑے مار مار کر کے روتا ہے
کہ یہ شہر پیارا مدینہ چھوٹ رہا ہے، حالانکہ یہ رہا کتنا دن؟ اونلی 8 دن رہا۔ 8 دن میں نبی کے شہر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اس قدر محبت ہوئی کہ مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے، مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ کروڑوں سلام ہو اس حسین پر، جب وقت آیا تو جس مدینے میں آپ پلے تھے، بڑے تھے، جس مدینے پہ آپ کی جوانی گزری تھی، جس مدینے میں آپ 52 سال کی عمر تک رہے تھے، جب وقت آیا، شریعت کی بات آئی، دین کو بچانے کی بات آئی، تو آپ علیہ السلام نے اس شہر مدینے کو چھوڑنا تو گوارا کیا، مگر نبی کی شریعت میں کوئی آنچ آئے، آقا حسین نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ اس ذات کا نام ہے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے نہ جانے جن کی ہر خواہش کو پوری کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کی ہر خواہش پوری کرائی۔ وقت جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے جوڑے بھیجے، پروردگار عالم نے ان کے لیے جنت سے جوڑے بھیجے، ان کی ہر خواہش پوری کرائی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا نواسا جب جا رہے تھے راہ میں، وہ واقعہ بعد میں آئے گا، صرف میں مختصر بتا رہا ہوں کہ جب جا رہے تھے مکہ سے کوفہ کی جانب، تو آپ نے کسی سے راستہ نہیں پوچھا تھا، کسی سے آپ نے نہیں پوچھا کہ کدھر جانا ہوگا۔ حالانکہ نئے راستے میں جانے سے آج بھی ہم لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے، ہمیں میپ کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ کدھر جانا ہوگا۔ لیکن کبھی تو آقا حسین نہیں گئے تھے، لیکن کبھی کسی سے راستہ نہیں پوچھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مدینہ کی پیاری مسجد ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام کو، حسنین کریمین کے بچپنا کا زمانہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ فاطمہ سے نکلے اور مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھ گئے۔ اب جب پیٹھ پر چڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہم لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ سجدہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے لمبا سجدہ کرنے کا حکم آ گیا۔ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے جب تک کہ امام حسین خود بخود آپ کی پیٹھ سے نہیں اتر گئے، خود بخود پیٹھ سے نہیں اتر گئے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرات گرامی، اس کو سمجھنے کے لیے مکہ کی سرزمین پر جانا پڑے گا۔ جب مکہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو لے کر کے وہاں گئے اور ان کو توڑنے لگے، تو حضرت علی نے عرضی کیا کہ آقا آپ ہمارے کندھے پر چڑھ جائیے اور آپ توڑیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا بوجھ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، ایک کام کیجیے، آپ میرے کندھے پر چڑھیے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ، اور اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب تو سب کام مکمل ہو گیا، اب اترنے کیوں نہیں چاہ رہے ہو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک میں زمین پر چلتا رہا، اب تک میں نہ جانے کہاں چلتا رہا، مجھے صرف آسمان نظر آیا، زمین نظر آئی، مگر آج میں آپ کے کندھے پہ چڑھا ہوں تو صرف پہلا آسمان نہیں بلکہ عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ پتہ چلا پتہ چلا معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھنے سے عرش اعظم تک نظر آتا ہے۔ آقا حسین جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھے ہوئے تھے تو امام حسین کو صرف عرش اعظم نہیں، صرف یہ دھرتی نہیں، بلکہ امام حسین نے اس ٹائم مدینے سے کعبہ کو بھی دیکھ لیا تھا، کوفہ کو بھی دیکھ لیا تھا، مصر کو بھی دیکھ لیا تھا، میدان کرب و بلا کو بھی دیکھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھنے کے بعد امام حسین نے پوری دھرتی کو دیکھ لیا تھا، اس لیے امام حسین کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، بلکہ آپ پہلے سے دیکھے ہوئے تھے، اور دیکھنے کے بعد آپ دیکھے ہوئے راستے میں سفر کرتے ہوئے کربلا کی جانب جا رہے تھے۔
تو برادران ملت اسلامیہ، علماء کرام نے یہاں پر بہت سارے نقطے بیان کیے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سر نہیں اٹھایا جب تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود نہیں اترے۔ علماء کرام نے اور مؤخر تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تھا، 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تھا۔ تو گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے اس قرضے کو کربلا کی سرزمین پر 72 جانیں لٹا کر کے اس قرضہ کو امام حسین نے کربلا کی زمین پر ادا کیا تھا۔ اس ذات کا نام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے وہ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا۔ وہاں پر آپ کی جائیداد تھی، وہاں پر آپ کا مکان تھا، آج بھی وہ مکان موجود ہے۔ وہاں پر آپ کے سارے احباب و اقربا تھے، سب آپ کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے مت جائیے، ہم سارے مدینے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے ایک آدمی جب اپنے گاؤں میں ہوتا ہے اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، گاؤں میں میرے خاندان والے ہیں، ہمارے بھیاد ہیں، گاؤں میں ہمارے سارے لوگ ساتھ دینے والے ہیں، ہم باہر کیوں جائیں گے؟ تو گاؤں میں ایک الگ ہی ہمت رہتی ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود مدینہ کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ چھوڑنے کی کیوں نوبت پیش آئی؟ انشاءاللہ العظیم کل کے بیان میں یہ سارے باتیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس ہمارے سراج صاحب اور منجوس بھائی کے طرف سے سجائی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور آگے انشاءاللہ پھر محفل پاک ہوگی۔ تو کل کے بیان میں ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین کو آخر کیوں مدینہ چھوڑنا پڑا۔ سارے مدینے والے تلوار لے کے نکل گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ پھر مدینے سے مکۃ المعظمہ آپ گئے، 430 کلومیٹر کی دوری کا سفر تھا، کیسے طے ہوا اور نہ جانے آپ کو کیسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انشاءاللہ یہ سارے بیانات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ بار کے پاس کی گفتگو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے طفیل ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے، اور شہدائے کربلا کی محبت قیامت تک ہمارے اور ہمارے نسلیں، ہمارے بال بچوں کے سینے میں، ہم تمام لوگوں کے بال بچوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے کھڑے ہو کر کے صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ، صبح لوں گا شام لوں گا، تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
یا حبیبی یا رسول اللہ، صبح کا منظر حسین ہو اور ذرہ ذرہ دل نشین ہو اور مدینے کی زمین ہو، آپ کی امت وہیں ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی محمد رسول اللہ۔ لیتے آئیے لیا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، آج پہلے محرم الحرام شریف کی شام کو شہدائے کربلا کی پہلی مجلس سرزمین اولگڑا کے رضا جامع مسجد میں سجائی گئی. مولا، اس محفل پاک میں شروع سے لے کے آخر تک جتنی بھی قرآن مقدس سے سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی، نعت و منقبت کے اشعار پڑھے گئے، ذکر شہدائے کربلا کیا گیا، شیرنے کا اہتمام و انتظام کیا گیا. مولا، کہیں سے اگر کسی طرح کی کوئی غلطی ہے، سہواً قصداً لغزشیں ہیں، تو اسے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طویل معاف فرما. تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. ان کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اشرہ مبشرہ، بعد الاربعہ خلفائے راشدین، جملہ ازواج مطہرات، بنات طاہرات، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. ان تک پہنچتے ہوئے جملہ شہدائے کرام، شہدائے بدر، شہدائے خندق، شہدائے احد، شہدائے کربلا، خاص الخاص امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور جملہ شہیدان کربلا، اسیران کربلا، گرفتاران کربلا، مظلومان کربلا کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. ان کے وسیلے سے جملہ اولیاء کرام، حضور غوث پاک، حضور خواجہ معین الدین چشتی، حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ، حضور حافظ ملت، مجاہد ملت، حضرت داتا قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام اولیاء کرام، جملہ مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. یا اللہ، صاحب خانہ مالک مکان علی جناب علیم الدین صاحب، علی جناب شریف الدین صاحب، اللہ انہوں نے شہدائے کربلا کی محفل سجائی ہے. مولا، شہدائے کربلا کے فیضان و برکات سے ان کے گھر سے ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی کو دور فرما. یا اللہ، شہدائے کربلا کے صدقے تو پھر ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. آنے والی ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی کو دور فرما. ان کے خاندان در خاندان جتنے مرحومین گزر گئے، اللہ تمام مرحومین کو اس کا ثواب نظر قبول فرما. یا اللہ، محفل پاک کی برکت سے مولا، انہوں نے جو دل میں مقصد لے کر کے شہدائے کربلا کی محفل سجائی ہے، مولا واقعات کربلا کو بیان کیا گیا، یا اللہ ان کے تمام دل کے نیک جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما. دل میں جو نیک ارمان لیے بیٹھے، اللہ دل کے تمام نیک ارمانوں میں کامیابی نصیب فرما. ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ محفل پاک میں جتنے حاضر ہیں، ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ، ہم میں سے جتنے بھی ہم عمر لوگ ہیں، اللہ انہیں مولا حسین کا صدقہ عطا فرما. جتنے بھی نوجوان بچے بیٹھے ہیں، مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما. جتنے بچے بیٹھے ہیں، مولا علی اصغر کا صدقہ عطا فرما. جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، مولا انہیں تو حضرت سکینہ کا صدقہ عطا فرما. ہم سب لوگوں کو شہدائے کربلا کے فیضان و کرم سے مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.